28ویں کی رات، 29ویں کی اور آخری شب، یہ بڑی اہمیت کی حامل بھی ہیں، بڑی برکت والی ہیں، بڑی رحمتوں اور کرم نوازیوں والی راتیں ہیں۔ ویسے رمضان المبارک کے پہلے دن سے لے کر آخری شب تک ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں سے یہ تقاضا کر رہی ہوتی ہے، یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ میرے بندو آؤ اپنے رب سے اپنے تعلق مضبوط کر لو، آؤ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ کی بارگاہ کے مقبول بن جاؤ، آؤ اپنی خطاؤں سے معافی مانگ کر اپنے رب کی بارگاہ کے منظور نظر بن جاؤ، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے بندوں کو پکار رہی ہوتی ہے کہ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اپنا وہ رشتہ جو اللہ سے تم نے منقطع کر دیا ہے، وہ تعلق جو بارگاہ ربوبیت سے منقطع ہو چکا ہے، آج پھر سے اس رشتے کو، اس تعلق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑو، یہ تمہارے رب نے تم پر انعام فرمایا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب بندہ اس حال میں پہنچ جائے کہ وہ یوں عرض کرے اللہ کی بارگاہ میں، رب لولا اخرتنی الی اجال قریب فاصدق وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ اب تھوڑی سی مہلت مجھے عطا فرما دے، میں سب کچھ قربان کر کے صرف نیک بننا چاہتا ہوں۔ اس وقت سے پہلے تمہارا رب تم سے مخاطب ہے کہ آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول بننے کے لیے کوشاں ہو جاؤ۔ اور اسی چیز کا مجدہ جاں فضا میرے پاک پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، دونوں جہانوں کی خیر پا گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنے آپ کو آلائشوں سے، اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو غلطیوں سے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے پاک کر لیا اور اللہ کے نبی کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامیابی پا گیا، وہ انسان فلاح پا گیا، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ انسان آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ویسے ہر کامیابی کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے، ایک اپنا سانچہ ہے، ایک اپنا معیار ہے۔ کوئی انسان زیادہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، کوئی انسان زیادہ بڑا منصب حاصل کر کے کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، کوئی انسان پاور حاصل کر کے کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، کوئی انسان زیادہ اچھا بزنس اور تجارت کر کے کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے نہ تجارت میں آگے جانے والے کامیاب، نہ زیادہ علم حاصل کرنے والے کامیاب، نہ زیادہ دولت حاصل کرنے والے کامیاب، نہ زیادہ بڑا منصب حاصل کرنے والے کامیاب، نہ زیادہ عزتیں دنیا کے اعتبار سے حاصل کرنے والے کامیاب۔ یا اللہ پھر کامیاب کون ہے؟ میرا رب فرماتا ہے من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنی نظر کو پاک کر لیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے کانوں کو پاک کر لیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنی گفتگو کو پاک کر لیا، اپنی سیرت کو پاک کر لیا، اپنے کریکٹر کو پاک کر لیا، اپنے کردار کو پاک کر لیا اور اپنے دل کو پاک کر لیا۔ کامیاب انسان وہ ہے۔ کامیابی یہ دنیاوی جو ہے مال اور زر اور دولت سے نہیں ہے، کامیابی اس کی ہے جو اللہ کا بن جاتا ہے، کامیابی اس کی ہے جو اللہ کے نبی کا بن جاتا ہے، کامیابی اس کی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ کس چیز سے پاک کیا اپنے آپ کو؟ نفاق سے۔ اب جانتے ہیں آیت المنافق ثلاث وَإِن صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم،
اگر ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے باوجود بھی وہ منافق ہے۔ کب منافق ہے؟ اذا اؤتمن خان، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اگر وعدہ خلافی کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، اس کی نماز اور روزہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے۔ تو اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جو دل کو پاک کر لیتا ہے۔ جب دل پاک ہو، اب ایک مثال سے سمجھ لیں، اگر آپ کسی سیم زدہ زمین پر بیج ڈالیں گے، کیا اچھی فصل ہوگی؟ شوریلی زمین میں بیج ڈالیں گے، کیا اچھی فصل اگے گی؟ کسی سخت زمین کے اوپر بیج پھینک کے آ جائیں گے، کیا فصل اگے گی؟ تو آپ کہیں گے، ہم سب کہیں گے نہیں اگ سکتی۔ اس کے لیے زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے، زمین کا ہموار ہونا ضروری ہے، زمین کا نرم ہونا ضروری ہے۔ جو زمین نرم ہوگی، زرخیز ہوگی، اسی زمین میں بیج بونے سے فصل اگے گی۔ تو یہ دل جو ہے یہ اعمال کا بیج بونے کے لیے کھیتی ہے۔ اگر یہ جھاڑیوں سے، نفرت کی جھاڑیوں سے، جھوٹ کی جھاڑیوں سے، وسوسات کی جھاڑیوں سے، غیبت کی جھاڑیوں سے، کس بیانی کی جھاڑیوں سے، خیانت سے کی جھاڑیوں سے، حسد کی جھاڑیوں سے، عداوت کی جھاڑیوں سے، اناد کی جھاڑیوں سے، انا کی جھاڑیوں اور ضد کی جھاڑیوں سے جب دل پاک ہو جاتا ہے، پھر اس میں ایمان کی فصل تیار ہوتی ہے۔ جب یہ دل ان جھاڑیوں سے پاک ہی نہیں ہوگا تو ایمان کی فصل بھی اگ نہیں سکتی۔ تو حضرات محترم، ابھی جو ہمارے پاس مواقع ہیں اعتکاف کی صورت میں، آخری عشرے کی صورت میں، یہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کی صورت میں، یہ جو ہمارے پاس موقع ہے، یہ تزکیہ نفس کے لیے بہترین موقع ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنا دل پاک کریں تو پھر اعتکاف کریں، اعتکاف کریں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والے کی مثال اس مانگنے والے کی طرح ہے کہ جو کسی کریم اور سخی کے در پہ جا کے دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تک مجھے تو دے گا نہیں، میں تیرے در کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں۔ تو جب تک وہ لیتا نہیں ہے، اس وقت تک وہ کریم کے در کو چھوڑتا نہیں۔ تو معتکف بھی ایسا ہی ہے کہ جو اللہ کے در میں آ کے دھرنا دے کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے، اے اللہ، اللہم خلقتنی مجانا، یا اللہ تو نے مجھے مفت میں پیدا فرمایا، میرے ماں باپ سے میری پیدائش کا کوئی پیسہ وصول نہیں کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ خلقتنی مجانا، میرے مالک اس دنیا کو تو میری ضرورت بھی نہ تھی، اس دنیا کو میری چاہت بھی نہ تھی، مالک تو نے مجھے پیدا کیا، اور پیدا بھی مجانا، مفت میں پیدا کیا۔ وَرَزَقْتَنِي مَجَّانًا، یا اللہ جب رزق کی بات آئی تو رزق بھی تو نے مجھے مفت میں عطا فرمایا۔ میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی، ایک بابا تھے 70-80 سال یا کم و بیش، ان کا ہارٹ جو ہے اس کا آپریشن ہوا، تو وہ ڈاکٹر نے، ہاسپٹل نے وہ بل لا کے دیا، تو اس کے اوپر 5 لاکھ تھا، 10 تھا، جتنا بھی اماؤنٹ تھا وہ لکھا ہوا تھا۔ وہ بابا نے دیکھا تو وہ رونے لگ گیا۔ ہاسپٹل کا عملہ جو تھا وہ کہنے لگا، بابا جی آپ ماشاءاللہ مالدار ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اتنا پیسہ آپ کے پاس، اگر 5-10 لاکھ روپے اپنی صحت پہ لگا دیا کوئی آفت نہیں۔ تو بابا کہنے لگے، میں ان پیسوں کے لیے نہیں رو رہا ہوں، 5 لاکھ یا جو بھی آپ کا بنا ہو، اس لیے نہیں رو، اس بات پہ رہا ہوں 80 سال میرے رب نے میرے اس دل کی حفاظت فرمائی ہے، مجھ سے ایک پیسہ بھی ڈیمانڈ نہیں کیا۔ میرے دل کی حفاظت میرے رب نے 70 سال یا اتنے سال فرمائی، اس میرے رب نے بل مجھے نہیں تھمایا۔ آپ نے 3-4 گھنٹے اس کی حفاظت کی تو لاکھوں میں بل بھیج دیا۔ رزقتنی مجانا، یا اللہ تو نے رزق دیا تو مفت عطا فرمایا، تو نے صحت عطا فرمائی تو مفت میں عطا فرمائی، تو نے جوانی عطا فرمائی تو مفت میں عطا فرمائی، تو نے عقل اور شعور عطا فرمایا تو مفت میں عطا فرمایا۔ یہ دعا کرو، فاغفر لی مجانا، یا اللہ جب پیدا مفت میں فرمایا،
جب رزق مفت میں عطا فرمایا تو میرے مالک مفت میں میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا ہے اعتکاف کی، یہ مانگنا ہے اپنے رب سے کہ اللہ پیدا مفت میں تو نے فرمایا، رزق مفت میں تو نے عطا فرمایا، اب اس گناہگار کے گناہوں کو بھی مفت میں معافی عطا فرما دے۔ ایک جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر اعتکاف کی صورت میں اللہ کے گھر میں ماہ رمضان المبارک کی ساتوں میں جب بیٹھ کے ندائیں لگائیں گے تو رب فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں کو آگاہ فرما دیجئے میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں گناہ بھی معاف فرمانے والا ہوں اور میں رحم بھی اپنے بندوں پر فرمانے والا ہوں۔ بس بات یہ ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں، تو استغفار کی منزل کی طرف آئیں، اللہ کی بارگاہ میں جو رستہ پہنچانے والا ہے اس رستے کی طرف آئیں، اور یہ اعتکاف کی صورت میں ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی آخری عشرہ میں اس کی طاق راتیں اور کثیر امت کا جو اجماع اور اتفاق ہے کہ 27ویں شب وہ شب قدر ہے، وہ عزت والی رات ہے، وہ برکت والی رات ہے، وہ کرامت والی رات ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حتی مطلع الفجر، وہ صبح تک سلامتی والی رہتی ہے، صبح تک سلامتی والی رات رہتی ہے۔ اور اس رات کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو لیلۃ القدر، بیٹا پانی کا کہہ رہے پانی نہیں ہے، موٹر چلاؤ یا تو دیکھو، لیلۃ القدر جو ہے یہ عزتوں والی رات جو ہے، فرمایا اس رات کو جو شخص ایمان اور اپنے احتساب کرتے ہوئے اللہ پر ایمان ہو اور نظر اپنے اعمال پر ہو، اس صورت میں جب اس رات کی عبادت کرتا ہے تو میرا رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بابرکت رات بھی، یہ اعتکاف کا عشرہ بھی دونوں شروع ہو چکے ہیں۔ ان راتوں سے بھی استفادہ کریں اور ان بابرکت دنوں سے بھی استفادہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معافی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا حامی و ناصر۔